على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. درود شریف پڑھیے اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جزوی ایمان ہے بلکہ شرط ایمان ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو سراسر نفاق ہوگا. منافقین کی محبت نہیں تھی، ان کی دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، بغض تھا. بظاہر محبت کی دعوی بھی کرتے تھے، ایمان کی دعوی بھی کرتے ہیں، لیکن دلوں میں نفاق تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مومنین کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس، کیونکہ اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں نہیں کر سکتی. دعا اس کے لیے وہی کرے گا، درود شریف وہی پڑھے گا جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دیجیے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے بھتیجے، و اخوانکم تمہاری بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادری، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کماتے ہو. جو آدمی خود مال کماتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. پشتو میں مثل ہے، دیزوی گٹالی دپلار گٹالی پزوی آسان ہو رہا ہے. دپلار گٹالی پزوی آسان. باپ کا کمایا ہوا مال بیٹے کی اڑانا آسان ہے، بیٹے کو اڑانا آسان ہے. لیکن جب خود بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، کماتا ہے، تو پھر باپ کو بھی پائی نہیں دیتا. باپ کو نہیں دیتا. وجہ کیوں کہ اب اس کو پیسے قدر ہو گئی، کتنی محنت کے ساتھ، کتنی پسینے کے ساتھ یہ کمایا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مال نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ وہ مال جو تم کماتے ہو کو خود کسب کر کے اور اپنے پسینہ بہا کر اس مال کو تم کو آگے تجارت تخشون کسادہ، اور وہ سوداگری تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو. دکان دو قسم کی ہے. ایک دکان وہ ہوتے ہے کہ بند ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں، برابر ہے. اس کا بند ہونا، کھلا رہنا برابر ہے، تو کوئی آتا نہیں ہے. اور ایک وہ دکان ہے کہ جو ایک گھنٹہ بند ہو جائے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. ایک دن بند ہو جاتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں، کبھی کھل جاتے ہیں، تو لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دکان پتہ نہیں کھلا ہوگا نہیں کھلا ہوگا، چل دوسری دکان پہ چلے جائے. تو چلتا ہوا دکان جس کی بند ہونے کا تم ڈرتے ہو، جس سے وہ مساکن ترضونها، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیوی سے بھی تنگ ہوتا ہے، بیٹوں سے بھی تنگ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں باہر بس جائیں، کہیں وقت گزارے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ایک بات کو، اس ہماری نفسیات کو جانتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، اس میں تمہاری صورت کی جگہ ہے، پیس سے محبت ہے، بچے اچھے ہیں، گھر کے اندر تمہاری طبیعت لگتی ہے. داسی نہیں کہ کور رب بدیا رضی ویش رب اللہ رضی. ہمارے پشتو مسئلہ ہے کہ کور رب بدیا رضی ویش رب اللہ رضی. وہ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر خوش رہتے ہو تم، اور تقسیم سے آپ روٹ سے خوش ہوتے ہو، کیونکہ روٹ زیادہ ملتے ہیں اس کو. تو ایسے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، یہ تمام چیزیں، یہ محبوب چیزیں ہیں، یہ چیزیں تمہیں محبوب ہے. احب الیکم، اگر تم کو زیادہ محبوب ہو، من اللہ سے، ورسولہ، وجہاد فی سبیلہ، اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے راستے میں جہاد سے، فی سبیلہ. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ بچائے. جس شخص کو ایسی محبت نہ ہو تو وہ نافرمان ہو جائے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب سوال یہ ہے، ایک سوال طالب علمانہ سا سوال یہ ہے کہ ہم تو محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ہماری بیٹوں سے زیادہ محبت ہے، کبھی کبھی ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، سگریٹ پی لیا، کبھی کبھی تمباکو ڈال دیا منہ میں، کبھی کبھی نماز میں کوتاہی ہو گئی، دیر سے پہنچی. تو کیا ہمارے اللہ تعالیٰ سے خصوصی محبت نہیں ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو اس کے بعد اس کی لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک طبعی محبت ہے، ایک عقلی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے محبت کیا ہے؟ عقلی ہے. لیکن یہ بات جن ہمارے حضرات نے فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طبعی محبت کو نہیں مانتے، ایسا نہیں کہتے. لیکن وہ یہ ایک تعبیر ہے، وہ ایک تعبیر ہے جس کو اگر ہم اس تعبیر کو ہم کھول دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے حقیقی محبت، ایک ہے حقیقی محبت، اور ایک ہے عارضی اور جذباتی محبت. ایک سنجیدہ اور حقیقی محبت، اور ایک ہے جذباتی اور عارضی ہے. اس کا پتہ خطا میں نہیں چلتا ہے، انسان سے خطا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے ایمان والو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تواب ہے، رحیم ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ گناہ مومن سے ہوتا ہے. جب گناہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ تم ان کو اپنے نفس سے زیادہ محبت ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. بات ایسی نہیں ہے. یہ انسان پر جب خواہشات غالب ہو جاتے ہیں یا کوئی لالچ غالب ہو جاتے ہیں تو اس کی دماغ پر ایک پردہ آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پردہ. جب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے، اوہ ہو غلطی ہو گئی، پھر پیٹتے ہیں اپنے آپ. سمجھ آئی بات؟ ایک صحابی تھا رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قرآن مجید نے جب شراب کو ممنوع کرا دیا تو بعض لوگ بہت بڑی عادی ہوتی ہے، جس طرح کوئی ہیروئن کا عادی ہوتا ہے تو منع نہیں ہو سکتا بیچارہ. ایسا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی شراب اس نے بہا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے اس کو یہ
وہ جب مٹکا دیکھ لیتا تھا تو کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. وہ چند بار اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑی مارے. ایک بار کسی نے کہا جب اس کو کوڑی مارے جا رہی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں کی. نبی سے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ سے رسول سے محبت ہے. ایک عارضی کیا ہے جذب ہے جو اس پر طاری ہو جاتا ہے اور وہ یہ کام کر ڈالتا ہے. اور وہی بات تھی کہ غزوے میں جب اس کو باندھا گیا تھا وہ اس نے شراب پی تھی, کمانڈر نے باندھا تھا وہاں ایک جگہ پہ. تو جب اس کو معلوم ہوا کہ مسلمان کمزور پڑ گئے ہیں تو اس نے وہاں اس گھر والوں سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی تم رہا کرو, میرا وعدہ ہے کہ میں پھر واپس آ جاؤں گا, مجھے باندھو, لیکن میں کیا کرتا ہوں یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ وہاں مسلمان کمزور ہو رہے ہیں. تو جب اس کو رہا کر دیا تو ایسے لڑے بہت سے لوگوں کیا کیا مار ڈالا اور ان کو شکست دی, کفار کو شکست دی اور یہ شہید ہو گیا. تو محبت تو تھی, محبت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, اس کی وجہ وہ کیا, اس کی کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کہ حقیقی محبت مراد ہے. تو حقیقی مراد سنجیدہ محبت, اس کا پتہ کب چلے گا؟ اس وقت اس کا پتہ چلے گا کہ جب ٹکراؤ ہو. کیا ہو؟ اس بات کو یاد رکھیں. کیا ہو؟ جب ٹکراؤ ہو, ٹکراؤ میں پتہ چلتا ہے کہ کس کی محبت سے زیادہ ہے. مثلا تمہاری بیوی نے رسول اللہ کے خلاف بکواس کیا, تم برداشت کرتے ہو؟ کب مرے کی دیوانے والا گردن میں پکڑ لیا تو معلوم ہوا کہ کیا ہے, کس سے محبت ہے؟ بیوی سے محبت ہے یا رسول سے محبت ہے؟ کہ اگر تم شاباش دیتے ہو تو کس سے محبت ہے؟ بیوی سے محبت ہے. اقتدار ہے. اور اب آپ کو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتوں کو برداشت کرتے ہو اور پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ بڑی مزے کے ساتھ باتیں کرتے ہو, چپلسانے باتیں کرتے ہو, چپلوسی کرتے ہو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں, تمہارے سامنے کرتے ہیں, اور پھر بھی تم کیا کرتے ہو, اس کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے رسول سے محبت نہیں, یا مقابلہ ہو گیا. تمہارا بیٹا ہے, اس نے قرآن مجید کو پھینک دیا الیاذ باللہ, ویسی گستاخی سے اس پر پاؤں لگا دیے, یا الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تم بھی پھر بھی اس کو ہے بڑا سمجھدار ہے, تم بھی اس وقت بھی آپ اس کے سر پر کیا کرتے ہیں, ہاتھ پھراتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, تمہاری حقیقی محبت کس سے ہے؟ بیٹے سے ہے. اگر اس وقت تم کو طیش آتا ہے, غصہ آتا ہے, وہ تم کو اس سے تمہیں نفرت ہو جاتی ہے. نفرت ایک تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان مجبور ہوتے ہیں, مجبوری اور چیز ہوتی ہے, نفرت ہو جاتی ہے, دل سے متنفر ہو, تو معلوم ہوا کہ تم کس سے محبت ہے؟ حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسی لیے تم اس اپنے محبوب سے کیا ہو گئے, ناراض ہو گئے. سمجھ گئے بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا, تم میں سے, کس کو؟ مسلمانوں کو کہتے ہیں, یہاں تک کہ میں اس کو اپنے والد سے, اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے, جس میں امریکہ شامل ہے, اس میں روس شامل ہے, اس میں پوری دنیا شامل ہے,
تمام لوگوں سے میں تو اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مطلب یہی ہوا. سمجھ آئی بات؟ پتہ کب چلے گا؟ ٹکراؤ میں چلے گا. کیا کب چلے گا؟ ٹکراؤ میں چلے گا. صحابہ کرام نے نبی کریم کے ساتھ محبت ہی کی، جانیں لڑا دی، گھر چھوڑ دیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی آیا اس کو تکلیف پہنچانے لگے، خطا ہو جاتی تھی. انسان خطا کار ہے، لیکن پھر کیا ہے، پھر وہ میدان میں آ جاتے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کفار کے نرغے میں آ چکا تھا، اس نے پکڑا تھا اس کو. وہ قصہ لمبا ہے. جب اس کو وہ پھانسی دے رہے تھے تو وہاں کفار نے اس سے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ آپ بچ جائیں اور آپ کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ مدینہ منورہ میں آرام سے تشریف فرما ہو، اس کے کانٹوں میں پاؤں میں کانٹی چبھنے سے میں بچ جاتا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے کیا ہے، اپنی موت پسند ہے، نہ کہ اس پر کانٹا چبھنا. محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس ایک شخص صبح صبح دوڑ کے آیا ہے، دروازے کے سامنے بیٹھا ہے، رو رہا ہے، زار رو رہا ہے. ان کو یہ خیال لگا ہے کہ دنیا میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتے ہیں، لیکن کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اس کا جنت تو بہت اعلیٰ ہوگا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو کوئی صورت تو ہوگی نہیں. تو ہم تمام مرنے کے بعد گویا ہم ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے. اس کو یہ فکر لگ گئی. اس فکر نے اس کو بے چین کر دیا، بتاب کر دیا. اب وہ رو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی نہ دیکھیں تو ہمیں کیا چین نہیں آتا دنیا میں، تو کل قیامت میں تو آپ کی بڑے بلند مقامات ہوں گی، تو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ترتیب کیا ہوگی؟ پھر تو بڑا مشکل ہوگا، ملاقات نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب. قیامت کے دن آدمی اسی کے پاس ہوگا جس سے محبت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اگر تمہاری محبت کفر کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نبی انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، تو تمہارا حشر ان دشمنوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے. المرء مع من احب، آدمی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ میں سب کو اپنے رب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرماتا، اس کی دوستوں کی، اس کے اولیاء کی، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرماتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ محبت کے واقعات اتنے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. دفتر کے دفتر اس کے لیے چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کو مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ بلال اذان دو. اب کون کہے کہ اذان دو؟ نبی کریم سے فرماتے تھے کہ اذان دو بلال. اب یہ بات یاد ہی اس کو آتی رہی. ہمارے لیے تو خوش نصیب ہے کہ ہم وہاں جائیں، کیونکہ ہم نے تو نبی کریم کو دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے. انہیں تو وہاں رہا تھا، دیکھا تھا. اس دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں گھر سے. یہاں بلال تکبیر شروع کر رہے ہیں. اب وہ کہاں ہے؟ نہیں مل رہا ہے، بے-چین ہے. دیوار کو دیکھتے ہیں کہ ہاں نبی کے سمیات ٹیک لگائی ہوئی تھی. اب وہ جگہ اس کو رلا رہی ہے، وہ باتیں اس کو رلا رہی جو یا اے بلال اللہ عرش کی رب سے کہ کیا مت ڈرو، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کہ تم کو فقیر ہو جاؤ گے، فقر سے مت ڈرو. وہ باتیں اس کو یاد آ رہی ہیں. وہ اذانیں اس کو یاد کہ نبی کے سن رہے تھے اور کہہ رہی تھی، اس کو یاد رہی تھی. تو یہاں سے وہ سیدھا کیا شام گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ وہاں چلے گئے تو کچھ عرصہ کے بعد نبی کریم صلی خواب میں آئے کہ اے بلال کیا جفا ہے، زیارت کے لیے نہیں آ رہے ہو. تو وہاں سے باغے آئے. جب لوگوں نے بلال کو دیکھا تو لوگ ایسے رو پڑے کہ گویا نبی کریم کیا وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، قبر سے اٹھ گئے. وہ ایک نشانی تھی. کس کی نشانی تھی؟ محبت کی نشانی تھی ایک. تو لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت ہمیں اذان دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ جب سے تشریف لے گئے مجھے اذان اچھی نہیں لگتی. اذان اچھی لگتی ہے، اذان تو اللہ کیا وہ اللہ کے نام ہے مبارک ہے، اس میں اللہ اکبر، لیکن دل نہیں وہ کیا وہ بھر آتا ہے، کر نہیں سکتا، ہمت نہیں ہے، مشکل پیش آ رہی ہے. بہرحال ایک نماز کے وقت ان کے سامنے حضرت کے وہ حسنین حسین رضی اللہ حسین رضی اللہ دونوں آ گئے. اس کو کہا اس کو درخواست کی. اب اس کی درخواست کو نہیں رد کر سکتا کہ بلال اذان دے دی. جب انہوں نے اذان شروع کی، جب یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات کہہ رہی تھی کہ چیخیں آ گئی گھروں سے، اور بعض عورتیں گھر سے بے اختیار نکل پڑی. یہ کیا تھی؟ محبت تھی. آج اس محبت کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کی جاتی ہیں. اس محبت کو نکالنے کے لیے ترتیبات ہو رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے کبھی نبی کریم کے آثار کو مٹھایا جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ میں آثار پر بات کروں گا انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی کس قدر حفاظت کی ہماری صحابہ کرام نے. اور ایک بات وہ پیش کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو ہدایت دے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹا تھا جس کی تحت کیا ہوا تھا بیت الرضوان ہوا تھا. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹی روایت کو جو نہ بخاری شریف میں ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ صحیح ستہ میں ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کو سامنے رکھ کر نبی کریم کے بارے میں آثار کی جو حفاظت کی، جو
سینکڑوں واقعات موجود ہیں، ان کو انہوں نے کیا کیا، وہ چھپایا، اور اس ایک ہی روایت جو جھوٹی ہے اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو مٹھایا جا رہا ہے۔ مٹھاتے کون ہیں؟ سعودی عرب۔ سعودی عرب کی حکومت اس کو مٹھا رہی ہے۔ اب اس کو فکر آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کی اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو فکر آ جائے، لیکن اس کو کیا اس کو غلط سمجھایا گیا، اس کو غلط سبق دیا گیا، اس کو غلط راستے پر ڈالا گیا۔ کس نے ڈال دیا؟ امریکہ نے ڈال دیا۔ کس نے ڈال دیا؟ مستشرقین نے ڈال دیا۔ کس نے ڈال دیا؟ یہود نے ڈال دیا۔ کس نے ڈال دیا؟ نصارہ نے ڈال دیا۔ وہ اپنی روایات کو، اپنی چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ آج بھی اس کی جو قلعہ ہے یہودی کا کعب، اشرف بن کعب، اس کی قلعہ کو اب بھی حفاظت حاصل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغار حرا جس پر یہ قرآن مجید کا پہلا نزول ہوا تھا، اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا، اور جو جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہے اس کو مٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی گڑھوں کو مسمار کیا گیا، اس کی گڑھوں کو، بلکہ اس ایک بار انہوں نے یہ بھی جرأت کی تھی کہ ہم یہاں لٹھینی بنا رہے تھے کہ یہاں تک توسیع کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا بغض ہے جو اس کی اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے رسول کی محبت میں یاد رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبت اولادوں کو سکھاؤ۔ اگر محبت ہوگی تو دین ہوگا، اگر محبت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دین نہیں رہے گا، پھر دین ختم ہوگا۔ جو آج کل الحمدللہ پاکستان کے اندر یا دنیا اسلام کے اندر جو کچھ باقی ہے تو وہ محبت کی وجہ سے باقی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹکراؤ سے پتہ چلے گا۔ الدین غازی کوئی بڑا بزرگ نہیں تھا، کوئی بڑا کیا وہ بظاہر کوئی بڑا فاضل نہیں تھا، کوئی بڑا عالم نہیں تھا، لیکن جب اس نے سنا کہ فلان شخص نے، ہندو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی ہے، اب ٹکراؤ آ گیا، تو اس کو کیا کیا؟ اس نے چھری اٹھا کر اس کو مار دیا۔ وہ جیل میں چلا گیا، جیل کے اندر اس سے کہا گیا ایک وکیل نے کہ تم اتنا کہو کہ میرے دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو آپ کو رہا کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دنیا میں تو ایک کام ایسے سیکھے جس میں میرے دماغ نے کام کیا ہے۔ تو اس کو شہید کیا، لیکن اس کی بات سے نہیں ہٹا۔ ممتاز قادری کو دیکھیں، داڑھی بھی پوری نہیں تھی، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ ناموس رسالت پر حرف آ رہی ہے اور یہ لا رہا ہے یہ شخص، اس کے ساتھ اس کی کتنی دوستیاں ہوں گی، اس کا گارڈ تھا، تو اس کو مارا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بدلے میں مارا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس نے وہ کام کر دیا اور آخر تک معافی نہیں مانگی۔ آج سنا ہے، کل میں نے رات کو سنا کہ برطانیہ والوں نے ایک قانون پاس کرنا ہے توہین رسالت کے خلاف، یعنی وہاں تو آزادی ہے کہ کوئی توہین رسالت نہیں کرے گا، بشرط کہ وہاں کی 1,00,000 ووٹ کیا وہ اس پر دستخط کر دیں کہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ناموس رسالت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہ پیغمبروں کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا
ناموس کیا ہو محفوظ ہو, اس پر کوئی حرف نہ اٹھائے, کوئی انگلی نہ اٹھائے, تو یہ قانون ہمیشہ کی وہاں کی قانون بن جائے گا. کہاں کا؟ لندن کا. تو میرا تو پہلے خیال تھا کہ یہ تو پوری مسلمانوں کے لیے ہے, اسی لیے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی تو جلدی جلدی آپ کیا کرو, وہ دستخطی کریں. تو میرا خیال تھا کہ تو پھر 1 ارب بھی کا انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ بعد میں چلا کہ نہیں, ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پیغام میں نے پھر سنا. مجھے پہلے پتہ تھا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے, میری جیب میں واٹس ایپ نہیں ہے. میری جیب میں ایسا فون ہے کہ اس پر ہمیشہ جاز لگا ہوا ہوتا ہے. جب فون کرتا ہوں تو وہ تو کرتا ہوں لیکن سنتا نہیں ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا. تو پھر کسی انتظار کرتا رہا, جب وہ آ گیا واٹس ایپ سنا تو اس کی معلوم ہوا کہ یہ لندن والوں کے لیے ہے, کیا وہ برطانیہ والوں کے لیے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے ساتھیوں کا عظیم دے, میں نے اس کو عرض کیا. میں نے یہ نہیں کہ اس کے اندر حمیت نہیں تھی, دینی حمیت تھی, لیکن بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. مجھے خود پتہ نہیں تھا, کس نے بتایا. اور پھر جو مدرسین ہیں, جو بزرگ لوگ ہیں, ان کو تو کوئی بتاتا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کیا ہوتا ہے, اس کے پاس موبائل نہیں ہوتا. اگر موبائل ہوتا ہے تو پھر اس کے اتنے وہ ساتھی ہوتے ہیں, اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے. کبھی جلسے میں ہوتے ہیں, کبھی درس میں ہوتے ہیں, تدریس میں ہوتے ہیں. تو میں نے حضرت مولانا ہماری وہ یوسف مطالعہ دامت برکاتہم العالیہ کو عرض کیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو بہت ہی نوازے. وہ حضرت شیخ کی بہت بڑی خلیفہ ہے, بہت اس کے ساتھ بڑی محبت تھی. پورا جہاز بک کیا انہوں نے, کس لیے کہ وہ لندن میں ذکر کرائے. بڑا عجیب آدمی ہے, پکا مسلمان ہے. تو اس کو جب پیغام بھیجا تو ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ لوگ تو بات چھپ کرتے, تاریخ 10 دیا ہے, 10 جولائی, اور درمیان میں کیا بھائی لوگوں کو بائی پاس کرتے. تو انہوں نے کام شروع کیا اس پر. آپ حضرات کی بھی جو متعلقین ہیں آپ کے ہوں گے لندن میں, اس کو فون کر لیں کہ جلدی کریں, کیونکہ 10 جولائی تو کل ختم ہو جائے گا. سمجھ آئی بات, کہ اس کو فوراً دستخط کریں کہ ہمیں یہ قانون چاہیے. کیا چاہیے؟ یہ اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ان کو معلوم ہے اس علاقے کے. تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے رات سے کیا ہو کل سنا تک کہ جب میں بات کر رہا تھا کس نے کہا کہ 48,000 ہے دودھ, کیونکہ پتہ نہیں تھا لوگوں کو 2 دن میں. اب آج صبح کہا کہ 61,000 ہو گئے ایک رات میں. وہاں رات تھی پھر بھی لوگوں نے جلدی شروع کر دیا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی جو شخص بھی جس کی بھی کوئی دوستی ہو, کس ساتھ محبت ہو, تعلق ہو, تو وہ کوشش کریں کہ اس کو فوراً فون کر لیں کہ بھئی آپ اس کی بارے میں مہم چلائیں. صرف یہ نہیں کہ آپ کر دیں, اس لیے تحریک چلائیں. کیا چلائیں؟